لیکن یہ جو ٹریزن ہے وہ تو ہر چیز پر ہونا چاہیے نا, ان لوگوں کو بھی بٹھا کے بات کرنی چاہیے. اب نواز شریف ایک طریقے سے اپنا رول ادا, کس طریقے سے ان کا وائٹل رول کیا ہو سکتا ہے, کیسے وہ منا سکتے ہیں ان کو؟ کاش میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جاتے. اچھا, تو ان کے پاس ایک مینڈیٹ بھی ہوتا مذاکرات کا اور کوئی فیصلہ کرنے کا بھی. لیکن بدقسمتی سے اب پتہ نہیں بیچ میں کیا کسی نے گاٹی ڈالی کہ وہ میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بن سکے, اور پاکستان نے گولڈن اپورچونٹی مس کر دی اپنے مسائل کے حل کی. اب میاں صاحب کے پاس ویسے تو کوئی مینڈیٹ تو نہیں ہے, اور اگر وہ کسی ذاتی حیثیت سے جاتے ہیں وہاں پہ تو وہ دوسری بات ہے. لیکن میرا سوال تو یہ کہ پچھلے 40 سال سے آلموسٹ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بھی ہیں حکمران, کبھی وہ پھر بیچ میں کوئی گیپ, پھر وہ, تو انہوں نے کیوں نہیں اپنے دور میں بلوچستان کا مسئلہ حل کیا؟ یہ بلوچستان کا مسئلہ ہر دفعہ اسی طرح کیوں کھڑا رہتا ہے؟ آخر ہم ہر دفعہ یہ بات کیوں سمجھتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں گا اتھے, جی کوئی گل ہی نہیں گی, ٹھیک ہے نا, اور وہ تو کوئی ایسا نہیں ہے. حالانکہ گراؤنڈ ریالٹیز بہت ڈیفرنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی پاک افواج کو جو وہاں پہ امن و امان کو بھی اور پاکستان کی ریاست کی رٹ کو بھی قائم رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے, اور جدید اسلحے سے لیس وہ جو دہشت گرد ہیں ان کا بڑی پامردی سے مقابلہ کرتے ہیں. لیکن سوال یہ کہ کیوں نہیں ہم پچھلے 50 سال میں اس کا کوئی سیاسی حل نکال سکے؟ کیوں ہم سے مسٹیک ہوتی ہے؟ ہم اگر آج وہ اچک زئی صاحب نہیں مینگل صاحب اگر کر رہے ہیں تو کیوں ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ یہ تو ملک دشمن ہے؟ آخر کب تک ہم یہ سرٹیفکیٹ بانٹتے رہیں گے؟ کب تک جو شخص اگر کوئی بات اپنی آزادانہ کہنے کی کوشش کرے گا اس پہ یہ ٹھپا لگاتے رہیں گے کہ یہ تو وطن دشمن ہے؟ ہمیں کب جو حقیقتیں ہیں انہیں سمجھنے کی طاقت ہم میں آئے گی؟ میں نے تو 35 36 37 سال ہو گئے مجھے صحافت کرتے ہوئے. میں نے تو وہاں بلوچستان میں ایسے بھی ڈرامے دیکھے کہ وزیر اعظم صاحب وہاں پہ گئے ہیں ملنے کے لیے, تو ان کا ہیلی کاپٹر کا اے سی تک, وہ کیا ہوتا ہے اے سی کا, میں تو غریب آدمی ہوں, میں نے نہیں پتا, وہ پکھے بھی نہیں بند کیتے کہ انہوں نے جا کے شکل دکھانی اور واپس آ جانا ہے. آپ اگر اس طرح لیں گے, زرداری صاحب نے تو جا کے وہاں پہ بڑی تقریر کی تھی, میں بلوچ ہوں اور میں یہ کر دوں گا. نواز شریف صاحب نے بھی 10,000 دفعہ وہ تقریر کی ہے. اچھا, تو اگر آپ نے تقریروں سے حل کر نکالنا ہے تو نکالنے. ویسے میاں صاحب کی پاکستانی سیاست میں واپسی مجھے اچھی لگ رہی ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں واپس آئیں, اپنا کردار ادا کریں, بلکہ وہ ان کے پاس ایک دی بیسٹ اپورچونٹی ہے. اگر وہ یہ بات کا اعلان کر دیں کہ یہ جو سیاسی نفرت اور انتقام ہے نا, اسے ختم کر دیا جائے, روک دیا جائے یہیں پہ, اور ڈائلاگ کے اوپر بات کی جائے, اور وہ یہ کہہ دیں کہ کوئی سی بھی سیاسی جماعت ہے, اس سے میرے جتنے مرضی سیاسی اختلافات ہیں, اگر ان کے ساتھ نہیں جو اسلحے اٹھا کے پہاڑوں پر چڑھ گئے ہیں تو ان سے کیا ہی ڈائلوگ کریں گے؟ آپ بتائیں. میں پاکستان کے پوری پولیٹیکل سسٹم کی بات کروں گی نواز شریف صاحب کے حوالے سے, کیونکہ جب تک آپ کے پاس مینڈیٹ رکھنے والی حکومتیں نہیں ہوں گی نا, بڑے ڈیسیژن نہیں کر سکتی. آئی اگین سیڈ کہ بھئی ہماری پاک فوج جو ہے وہ وہاں پہ ایک محاذ پہ نہیں, وہ 100 محاذوں پہ ہماری حفاظت کر رہی ہیں. آئی سلوٹ دیم. لیکن ریاستوں کے مسائل کا حل سیاسی ہوتا ہے, اور اسے سیاسی کے طور پہ حل کرنا چاہیے, چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اچھا رانا صاحب, یہ کوئی گورنمنٹ چاہے پیپلز پارٹی چاہے پی ٹی آئی چاہے نون لیگ, سب نے اپنی اپنی باری لے لی, کسی نے پکڑا ان کو, کسی نے گربان میں ہاتھ ڈالا؟ آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے کہ اگر وہ پیسے کھا جاتے ہیں تو ہم انہیں کیوں دیتے؟ وفاق براہ راست نہیں, وفاق براہ راست کیوں نہیں کرتی؟ وہ بلوچستان میں تو ہماری کافی گریپ ہے, ہم جب چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ, اور ہو رہا ہے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوئے, اور اس میں الیکشن کے اندر جس قیادت کو آپ سامنے لے کے آئے, ٹھیک ہے, وہ کیوں نہیں جا کے پھر اگر وہ الیکٹڈ ہے اور ریپریزنٹیٹیو ہے تو وہ جا کے ان سے کیوں نہیں بات کرتی؟ ترجمانی کرے نا. پھر وہی والے میری بات آ جاتی ہے جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ سیاسی انصاف نہیں کریں گے تب تک مسائل کھڑے رہیں گے.